کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. کیا کسی کو پتا ہے کہ پام سنڈے کا نام پام سنڈے کیوں ہے؟ جی، کھجوروں کا اتوار کیوں کہا جاتا ہے، یا ہم کیوں مناتے ہیں اس کو، اس کی کیا امپورٹنس ہے، کھجور کی کیا امپورٹنس ہے، کہ اس سنڈے کا مین فوکس کیا تھا؟ کیا اس سنڈے کا فوکس صرف کھجور تھا، کھجور کا درخت تھا، یا اس کے اندر اور بھی کچھ سیکرٹس چھپے ہوئے تھے؟ سو خداوند یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کے آیا، تو پھر اس کا نام گدھے کا اتوار کیوں نہیں رکھا گیا، یا عاجزی کا اتوار کیوں نہیں رکھا؟ راستے میں کھجور کی ڈالیاں بچھائیں گے، لیکن راستے میں کھجور کی ڈالی کا ذکر صرف یوحنا کی انجیل کرتی ہے، باقی اناجیل کہتی ہیں کہ پتے توڑے اور ڈالیاں توڑی. تو کیا ہم دوسرے درختوں کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ کپڑے بھی بچھائے گئے، کپڑوں کا اتوار کیوں نہیں اس کو کہا گیا؟ فیسٹیول کیوں نہیں کہا گیا؟ سو کھجور کی ڈالی اگر فتح مندی کی نشانی ہے تو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ فتح مندی کی نشانی ہے؟ کیا ریفرنسز ہیں اس کے؟ کہاں پر ملتا ہے کہ یہ فتح کی نشانی ہے؟ کیا ہم نے یہ خود سے ڈرائیو کر لیا، خود سے بنا لیا، یا اس کے کوئی ثبوت بھی ہے ہمارے پاس؟ تو ہم آج دیکھیں گے. سوری سبز تو باقی درختوں کے پتے بھی سبز ہیں، نیم بھی سبز ہے، سدا بہار درخت ہیں بہت سارے اور بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں رکھا؟ بہت سارے کیکٹس کے پلانٹ ہیں عرب میں جو لگے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خزاں نہیں ہوتی. سو یہ بھی ایک جسٹیفیکیشن ہے. سو دیکھیں گے ہم. سو یہ واقعہ چاروں اناجیل میں لکھا گیا. پام سنڈے کا واقعہ چاروں اناجیل میں مرقوم ہے، متی، مرکس، لوکا، یوحنا. لیکن میں متی کی انجیل سے اس کو پڑھنا پسند کروں گا. اور متی 21 باب نکالیے گا میرے پاس. اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کا ذرا پورا سنیریو اور بیک گراؤنڈ بنا لیتے ہیں. اور میں اس واقعے کو ڈیفرنٹ طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ دن کس چیز کا دن تھا. مجھے آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ بورڈ پر آپ نے لکھنا ہے مارکر کے ساتھ. سو میں اس واقعے کو ایکوریسی کا دن دیکھتا ہوں. آپ وہاں پہ لکھتے رہے مارکر کے ساتھ. ایکوریسی کا دن. ایکوریسی کا دن یعنی کہ کسی بھی چیز کا بالکل ٹھیک ہونے کا اتوار تھا یہ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ. ہاں جی، ایکوریسی کا دن. کاملیت کا لکھ سکتے ہیں اردو میں، کاملیت کا اتوار لکھیں، اس کو دن نہ لکھیں، اتوار لکھیں. کاملیت کا اتوار. دوسرا ہے اوقاتوں کا پورا ہونا، وقت کا پورا ہونے کا اتوار. اس کے آگے لکھیں کیونکہ نبوتیں جو تھیں وہ پوری ہوئیں. ہم دیکھیں گے کتنی نبوتیں اس اتوار میں پوری ہوئی ہیں. نبوتیں پوری ہوئی. نجات کا اتوار. کیا؟ نجات کا اتوار تھا یہ. والے برے کی تیاری کا اتوار. والے برے کی تیاری کا اتوار. خدا کو اپنا سب کچھ دینے کا اتوار. خدا کو اپنا سب کچھ دینے کا اتوار، یعنی خدا کو ضرورت ہے آپ کی، اس کا اتوار. امن کی جنگ کا اتوار. کس کی جنگ کا اتوار؟ امن کی جنگ کا اتوار. شادمانی کا اتوار. عاجزی کی اعلی مثال کا اتوار. سو برے کے تخت کے آگے کھڑے ہونے کی یادگاری کا اتوار. برے کے تخت کے آگے کھڑے ہونے کی یادگاری کا اتوار. سو اس اتوار کی بہت ساری سگنیفیکنس ہے، بہت ساری اہمیت ہے، بہت ساری امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اس کو کھجوروں کے اتوار کی حد تک دیکھ لیتے ہیں. آج اب ہم ساری چیزیں دیکھیں گے کہ یہ اتوار ایکچولی ہے کیا تھا. یہ صرف اتنا چھوٹا سا اتوار نہیں تھا کہ کھجور کی ڈالی ہلا دی، اس سے بڑھ کر بھی کچھ تھا، اور جو میرے اور آپ کے لیے آج پیغام ہے اس اتوار کو لے کے. سو متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ متی کی انجیل اس کا 21واں یا آپ کی سوری میں اپنی کھول لیتا ہوں. متی کی انجیل اس کا 21واں باب. میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھوں گا، سرمن کی طرح نہیں، ہم اس کو بائبل سٹڈی کی طرح دیکھیں گے تاکہ ہم سیکھ سکیں اور ہم یہ کیمپس میں جا کر بتا سکیں اور اس کو فیل کر سکیں کہ ہم جو سیکھیں گے اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں. لکھا ہے میرے پاس جو بائبل کا ورژن ہے اس میں لکھا ہے کہ
جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے تو کوہ زیتون پر بیت فیگے کے پاس اس نے اپنے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ، وہاں داخل ہوتے ہوئے تمہیں ایک گدی بندھی ہوئے ملے گی اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوگا، انہیں کھول کر میرے پاس لے آنا۔ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو اسے کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں فلسفی کے مطابق جو خدا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دن کیونکہ عاجزی کا اتوار ہے، ہمارا خدا جو ہے وہ عاجز خدا ہے، تو عاجزی میں وہ ہم سے مانگتا ہے کہ مجھے آپ کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ خدا کو آج کیمپ میں ایونجلزم کرنے کے لیے، شاگرد بنانے کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سو یہ خدا کو اپنا آپ دینے کا کیا ہے؟ اتوار ہے۔ یہ صرف ڈالیاں لہرانے تک کا اتوار نہیں ہے۔ اور یہاں جب یسوع یروشلم میں پہنچا تو وہ بیت عنیہ سے آ رہا تھا، 91 میل کا سفر وہ پیدل کر کے آیا۔ کتنے میل کا؟ 91 میل کا سفر وہ پیدل کر کے آیا، لیکن یہاں اس نے گدھے کا بچہ لے لیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس کی پروفیسی تھی، پہلی پروفیسی جو ہے نبوتوں کے پورے ہونے کا ہے، وہ ہے زکریا کی کتاب۔ لیکن زکریا سے پہلے میں آگے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو۔ سو آپ میرے ساتھ نکالیں گے، یہ لے لیں۔ سو نبی کی معرفت کیا لکھا گیا تھا؟ ہم دیکھیں گے کہ دانیل نبی کی کتاب، دانیل جس کو اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں ڈینیل کہتے ہیں، اس کا 9واں باب اور اس کی 20ویں سے 27ویں آیت تک پڑھیں گے۔ سو یہ نبوتوں کا جیسے نبی کی معرفت لکھا گیا تھا۔ اب کیا لکھا گیا تھا یہ پڑھیں، یہ ایکوریسی دیکھیے گا، اس ٹائمنگ کی ایکوریسی دیکھیے گا کہ یہ کیسے اتوار یہ پورا ہوتا ہے۔ جی پڑھیں۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، یہ لے لیں۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی گزرانے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا، اے دانیل، میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں، تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا، اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں کیونکہ تو بہت عزیز ہے، بس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام منسوخ کیا جائے۔ بس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے منسوخ فرمان روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے، تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ منسوخ قتل کیا جائے گا۔ تھینک یو۔ سو منسوخ جو ہے مسایہ ہے، 62 ہفتوں کے بعد جو ہے مسایہ کو قتل کیا جائے گا۔ سو یہ پیشن گوئی جب دانیل نبی کو مسیح یسوع سے پہلے بتائی گئی، تو جو 70 ہفتے ہیں اور آگے جو لکھا گیا 7 ہفتے اور 62 ہفتے، وہ ایگزیکٹ اس اتوار کو نکلتے ہیں۔ یعنی اتنی ایکوریٹ نبوت اور اتنی ایکوریٹ پروفیسی تھی، تو یہ اتوار اس نبوت کی ایکوریسی کا اتوار تھا۔ یعنی یہ کوئی عام اتوار نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح ایگزیکٹ اسی دن جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر اسے جب خداوند یسوع مسیح داخل ہوئے تو فسح کا یہ وقت تھا، اور پورے یروشلم میں 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بھیڑیں بکرے لے کے آتے تھے
اور جو ہے مطلب 25 لاکھ 2.5 لاکھ نہیں 25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یروشلم میں آتے تھے. بڑا ہجوم آتا تھا. اور یہودی کیلنڈر کے مطابق جو نسان کی 10ویں تاریخ تھی, نسان کہتے ہیں یہودی سیلنڈر, یہودی سال کا مہینے کی, اس کی 10ویں تاریخ کو برہ جو ہے وہ ہیکل میں لایا جاتا تھا, اور اس کو نسان کی 14ویں تاریخ کو یا 15ویں تاریخ کو ذبح کیا جاتا تھا. اس کا حوالہ ملتا ہے ہمیں خروج 12 باب اس کی خروج 12 باب اس کی 3 سے 6 آیت میں ہے. بھائی پڑھی ایگزڈس چیپٹر 12 ورس 3 to 6. خداوند کے پاک کلام میں جو لکھا ہے, پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق ہر پیچھے ایک برہ لے, اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ دے رکھیں. تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا. تمہارا برہ بے عیب اور یکسانہ نہ ہو, اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے. تھینک یو. سو اسی ڈیٹ پہ جس ڈیٹ پہ وہ برہ لے کے جاتے تھے, اور اسی ڈیٹ پہ جس ڈیٹ پہ برہ قربان ہونا تھا, اسی ڈیٹ میں خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہوئی. اور ایگزیکٹ ٹائمنگ میں جب یہودی برہ خریدتے تھے اور اپنے پاس رکھتے تھے, اسی ٹائمنگ میں ہمارا جو برہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے, یروشلم میں انٹری کر رہا ہے. آگے لکھا ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا. زکریا 9 باب 9ویں آیت پڑھیں گے, جس میں پروفیسی تھی کہ مسیح جو ہے, جب بادشاہ آئے گا تو وہ کیسے آئے گا. اے بن سیون تو نہایت شادمان ہو, اے دختر یروشلم خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. اور میں افرائیم کے ساتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا, اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی, اور وہ قوموں کو صلح کا مسرہ دے گا, اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. تھینک یو. سو یہاں پر جو بادشاہ نے آنا تھا اس نے گدھے پہ آنا تھا, گدھے کے بچے پہ آنا تھا, اور امن کا پیغام لے کے آنا تھا. ہمیں پرانے عہد نامے میں ریفرنس ملتے ہیں کہ جو بادشاہ جنگ کے لیے آتے تھے وہ جنگی گھوڑوں پر آتے تھے, لیکن یہ بادشاہ جو ہے یہ امن کا بادشاہ تھا. اس نے گدھے کے بچے پر آنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ جنگی کمانیں توڑ دی جائیں گی. اب آپ ذرا اپنے ذہن میں ذرا سین گھمائیں, ذرا نیکسٹ ایک منٹ کے لیے سٹوری کو ذہن میں سوچیں کہ یہ وہ دن تھا جب تقریباً 25 لاکھ لوگ یروشلم میں آتے تھے, اور یہ واحد دن تھا جب 35 پلاطس جو ہے وہ بھی یروشلم میں آتا تھا مینجمنٹ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے, کیونکہ یہودیوں کو دفعہ 44 کا پتہ ہے کسی کو. سو ایسے تھا کہ کوئی بھی دفعہ 44 نہ لگے, مجمع نہ اکٹھا ہو. اب 35 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 35 پلاطس بھی آ رہا ہے. 35 پلاطس بادشاہ تھا, رومیوں کا بادشاہ تھا, اور ادھر سے ایک اور بادشاہ بھی آ رہا ہے. ادھر سے شور مچ گیا کہ ایک اور بادشاہ بھی آ رہا ہے. پلاطس کیسا فیل کرتا ہوگا, کہتا ہے یار ویکھو یہ بادشاہ یہ فوج کتنی بڑی ہے, بلاندا ہے گا اپنے سپاہیاں نو کہ دیکھو اس کی فوج کتنی بڑی ہے. وہ کہتا ہے اس کی فوج میں تو بچے ہیں, اندھے ہیں, بھکاری ہیں, لولے لنگڑے, غریب لوگ ہیں. اچھا کون سے گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے, ہاتھی پہ آ رہا ہے یا گھوڑے پہ؟ ہاتھی اور گھوڑے کسی بھی جنرل کا روب بتاتے تھے, اس کا رتھ بتاتا تھا وہ کتنا پاورفل جنرل ہے. وہ پوچھتا آگا یار کس پہ آ رہا ہے وہ, اس کے لوگ کہتے ہیں یار وہ تو گدھے پہ آ رہا ہے. کہتا آگا یہ کیسا بادشاہ. سو یہ عاجزی کا اتوار تھا, عاجزی کی اعلیٰ مثال کا اتوار تھا. اس سے زیادہ عاجزی کہیں نہیں تھی. یہ امن کی جنگ کا اتوار تھا. کس کی جنگ کا اتوار تھا؟ امن کی جنگ کا. کہ وہ جنگ کرنے تو آ رہا ہے, لیکن کس چیز کی جنگ کرنے آ رہا ہے؟ امن کی. وہ جنگ کرنے تو آ رہا ہے, لیکن وہ فخر کے خلاف جنگ کرنے آ رہا ہے. وہ جنگ کرنے تو آ رہا ہے, وہ دنیا کی طاقتوں کے خلاف جنگ کرنے آ رہا ہے. وہ اپنا آپ دینے کی جنگ کرنے آ رہا ہے. سو یہ تھا کھجوروں کا اتوار. یہ صرف ڈالیاں لہرانے کا اتوار
نہیں تھا. آگے ہم دیکھیں گے کہ ڈالیوں کی سگنیفیکنس کیا ہے. چنانچہ شاگرد روانہ ہوئے، جیسے یسوع نے حکم دیا تھا ویسا ہی کیا. وہ گدھی اور اس کے بچے کو لے اور اپنے کپڑے ان پر ڈال دیے اور وہ سوار ہو گیا. ہجوم میں بہت سے لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھا دیے اور بعض نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کاٹ کر پھیلا دی. سو ہجوم میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور درختوں کی ڈالیاں جو ہے کاٹ کر پھیلا دی. صرف یوحنا جو ہے وہ کھجور کا استعمال کرتا ہے، کھجور کا درخت استعمال کرتا ہے. اس کی بھی ایک تاریخ ہے. آپ لوگوں میں سے کیتھولک بائبل کسی نے پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو اس میں مکابین 2 کتابیں ہیں. 2 بھائی تھے جودا مکابینز. انہوں نے جب ہیکل کو غیر قوموں سے چھڑوایا تھا تو ان کا کھجوروں کی ڈالیوں سے استقبال کیا گیا تھا. یہودیوں نے اپنا سکہ جو ہے نا رائج کیا تھا جس کے اوپر کھجوروں کا سمبل بنا تھا. جیسے پام ہے، دبئی میں پام کا ایک سائن ہے، پام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دبئی ہے. اس طرح کھجور جو تھی، کھجور کی ڈالی ان کا سیاسی نشان تھا، یعنی ان کا پولیٹیکل سمبل تھا. جیسے مثال کے طور پہ عمران خان کا پولیٹیکل سمبل کیا ہے؟ بیٹ. سو پارٹیوں کا. تو جب کھجوروں کی ڈالیاں لے کر وہ آ رہے تھے تو یہ للکار اس وقت صرف یہودیوں کو نہیں تھی، یہ یونانیوں کو بھی تھی، رومیوں کو بھی تھی. رومیوں کو بھی للکار تھی کہ بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے. یعنی رومیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ پلا تو اس سے اوپر بھی کوئی ہے. یعنی صرف یہ یہودیوں، یہ بادشاہ کوئی صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے. اب جو انٹری ہے یہ اس سے بھی بڑی انٹری ہے. اب جو مجمع ہے یہ اس سے بھی بڑا مجمع ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ عاجزی کا اعلیٰ مثال، یعنی ڈیپسٹ ڈاؤن ہیوملٹی. اتنی زیادہ عاجزی کسی میں نہیں تھی. اور اگر گدھا بھی لیا تو گدھے کا بچہ لیا، یعنی اس میں بھی کوئی ٹرینڈ گدھا نہیں لیا. اس حد تک عاجزی تھی. کیا ہے جی آگے جو ہے وہ لوگ جو یسوع کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے چل رہے تھے نعرے لگانے لگے. اور وہ کیا نعرے لگا رہے تھے؟ جی ہوشنا. کیا ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ پربھو کا دھنیہ واد. اور اوکے سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوقات کا پورا ہونا اور نبوتوں کا پورے ہونے کا دن تھا. زبور 118 کی نبوت یہاں پر وہ بول رہے ہیں. کس کی نبوت بول رہے ہیں؟ زبور 118 اس کی 20ویں آیت میں مسیح کے لیے یہ زبور ہے جو وہ گا رہے ہیں. پڑھیے گا جی. خداوند کا بھارڈنگ یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے. میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود تیری نجات بنا ہے. جس پتھر کو ہماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا. ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے. اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے. آمین. ہوشنا کا مطلب ہے اے خداوند بچا لے، اے خداوند نجات دے، اے خداوند بچا لے. اور یہ لفظ جو ہے یہ للکار تھی. یہ جیسے ہم چرچ میں ایسے سوئے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایسے نہیں وہ ہوشنا بولتے تھے. وہ ہوشنا ایسے بولتے تھے. تو جو ریسلنگ کون ویکھدا ہے؟ جب 2 پہلوان لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو سپورٹر ہیں وہ کیسے شور کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ چیخیں. یہ وہ چیخیں تھی ہوشنا. یہ خوف کی للکار نہیں تھی. یہ بہت مطلب اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے جب سٹیڈیم میں لوگ شور کرتے ہیں اس طرح کا شور تھا، اس طرح کی للکار تھی یسوع کے لیے. جی خوف کو توڑنے کی للکار تھی اور بچانے کی للکار تھی اس وقت. اور وہ یہاں سب یہودی جو موجود تھے پہچان گئے تھے کہ یسوع مسیحی نجات دہندہ ہے، یسوع مسیحی چھٹکارا دینے والا ہے. سو کھجوروں کا اتوار نجات
کا اعلان کرنے کا اتوار تھا، لوگوں کو چھٹکارے کے بارے میں بتانے کا اعلان تھا۔ میرے اور آج آپ کے لیے کھجوروں کا اتوار ہے، لوگوں کو جا کے یہی للکار، جیسے انہوں نے للکار کی، آپ نے بھی کیمپ میں یہ للکار کرنی ہے۔ آپ نے کیمپ میں جا کے کہنا ہے ہوشنا، وہی چھٹکارا دے سکتا ہے، وہی بچا سکتا ہے۔ اور یہاں یہودی رومیوں سے ڈرے نہیں، رومی بہت پاورفل تھے، ان سے زیادہ پاورفل جو ہے نا کنگڈم کسی کی نہیں تھی اس دور میں، پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، اور جو ان کے آگے بولتا تھا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ یہاں پر ان کے اندر دلیری تھی، کیونکہ دلیری کیوں تھی؟ کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ان کے ساتھ تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ 3 دن کے مردے کو اسی واقعے سے تھوڑی دیر پہلے وہ لازر کو زندہ کر کے آیا تھا، انہیں پتا تھا بھائی یہ 3 دن کے مردے 4 دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ پاورفل ہے۔ سو آگے جی سو یہاں لکھا ہے جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا تھا سارے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ جو ہلچل کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے یہ 3 دفعہ متی استعمال کرتا ہے، اور 2 دفعہ یہ لفظ زلزلے کے لیے استعمال کیا، یعنی جن کہتے ہیں کہ تھرتھلی پہ گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ ہوشنا سے تھرتھلی کھل سکتا تھا کچھ، وہ زور، وہ جذبہ، وہ پیشن جو بھائی بتا رہے تھے کہ خوف نہیں ہونا چاہیے، دلیری ہونی چاہیے، وہ دلیری سے لکھا ہے کہ یروشلم کھل گیا۔ ایک ریفرنس میں لکھا ہوا ہے کہ فریسی آ کے کہتے ہیں کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو کہہ چپ کر دیں، کیونکہ فریسی ڈر جاتے ہیں۔ فریسی اصل میں رومیوں سے ڈر جاتے ہیں کہ رومیوں کو پتا چل گیا کہ یہ بغاوت کرنے لگے ہیں، رومی ہمیں مار دیں گے اور ہم سے جو تھوڑی بہت بادشاہی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ آپ جواب دیں ذرا۔ یہ تو پہاڑ چلا اٹھے گا، یہ چپ رہے تو پہاڑ پتھر چلا اٹھیں گے۔ یاد رکھنا اگر آج آپ چپ رہے تو کیمپوں میں پتھر چلا اٹھیں گے۔ اپنے ساتھ والے بندے کو بولیں کہ بھائی اگر تو چپ کیا، اپنے ساتھ والے بندے کو بولیں کہ بھائی اگر تو چپ کیا تو لیبر کیمپ میں پتھر مسیح کی منادی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیح کی منادی کے لیے مسیح وسیم بھائی کا، منیر بھائی کا، سائمن بھائی کا یا عدنان بھائی کا پابند ہے؟ نہیں ہے نا۔ وہ جو جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پر وہ پتھر کو بھی کھڑا کر سکتا ہے، کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ کو یہاں پر خدا کو آپ کی کیا ہے؟ ضرورت۔ اس نے کہا تھا کہ کہنا کہ استاد کو اس کی ضرورت ہے۔ تو آج اگر آپ چلائیں گے، آپ بولیں گے، تو آپ اگر بولیں گے تو اب جو لوگ یہ میسج لے کے کیمپس میں جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیسے استقبال کریں گے کھجور کی ڈالیوں کا؟ اب ہم ذکر دیکھتے ہیں، مکاشفہ نکالیے گا 7واں باب اس کی 9ویں آیت پڑھیے گا۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے اب اور برا کے آگے کھڑی ہیں، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہیں کہ نجات ہماری خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ آمین۔ نجات کس کی طرف سے ہے؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور یہ کھجور کی ڈالیاں اس وقت آپ پکڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ نجات جو ہے وہ ہمارے خداوند کی طرف سے ہے۔ سو ہم نے کیا سیکھا کہ یہ کاملیت کا اتوار ہے، یہ اوقاتوں کے پورے ہونے کا اتوار ہے، یہ نبوتوں کے ایکوریسی کا پورے ہونے کا اتوار ہے، یہ نجات کا اتوار ہے، یہ جو ہے فسح کے لیے برے کی تیاری کا اتوار ہے، یہ خدا کو سب کچھ دینے کا اتوار ہے، یہ شادمانی کا اتوار ہے، یہ عاجزی کی مثال پیدا کرنے کا اتوار ہے، اور یہ اس یادگیری کا اتوار ہے کہ ہم سب برے کے تخت کے آگے کھڑے ہوں گے کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے، اور وہاں بھی ہم کہیں گے کہ نجات صرف برے کے پاس ہے۔ سو خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔